تاریخ کے اوراق میں کچھ واقعات ایسے دفن ہیں جو کھلے میدانوں میں نہیں بلکہ گہری رات کے سائے میں انجام پاتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے ایک ایسے خفیہ اور انتہائی حساس مشن کی جس کے اس سفر میں قدم قدم پر خطرہ ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے سیدھے اس واقعے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر ان پردوں کے پیچھے کیا چھپا تھا۔ ذرا اس جملے پر غور کیجئے، ایک ایسا مشن جس سے سن کر آج بھی تاریخ کانپ جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تصور کیجئے ایک ایسی سنگین صورتحال کا جہاں ایک اکیلے صحابی نے دشمن کے ایک ایسے قلعے میں گھسنے کا فیصلہ کیا جسے ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا غیر معمولی کارنامہ تھا جس نے اس وقت کی پوری عرب دنیا میں تہلکہ مچا کر رکھ دیا۔ قلعے کی اونچی دیواروں کو عبور کرنا اور بالکل دشمن کے گڑھ میں جا کر اتنی خاموشی اور مہارت سے اپنا کام مکمل کرنا، سچ میں یہ سوچ کر ہی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ دراصل یہ کوئی عام سی مہم نہیں تھی جسے دن کے اجالے میں کیا جا سکے۔ یہ ایک باقاعدہ اور انتہائی کٹھن خفیہ مشن تھا۔ اس پورے آپریشن کی قیادت حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کی گئی۔ اور پتہ ہے اس کی سب سے سنگین بات کیا تھی؟ غلطی کی گنجائش بالکل صفر، ایک چھوٹی سی چوک اور موت بالکل سامنے۔ اس کام کے لیے ایک ایسی بے مثال جرت اور حکمت عملی درکار تھی جہاں زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ صرف ایک باریک دھاگے جتنا رہ گیا تھا۔ ان کا انتہا بھی بتاتا ہے کہ ٹارگٹ کتنا اہم اور حساس تھا۔ اس خطرناک مشن کی کامیابی کا انحصار صرف اور صرف 3 اہم عناصر پر تھا۔ پہلا، رات کی گھناؤنی اور گہری تاریکی۔ دوسرا، ایک ایسی موت جیسی خاموشی جہاں شاید اپنی سانس کی آواز بھی سب سے بڑا خطرہ بن سکتی تھی۔ اور تیسرا، ایک انتہائی باریک بینی سے بنایا گیا خفیہ منصوبہ، یعنی ہر قدم ہر حرکت پہلے سے طے شدہ تھی۔ یہاں جذبات سے زیادہ عقل اور ٹھنڈے دماغ سے کام لینے کی ضرورت تھی۔ ان تینوں چیزوں نے مل کر ایک ایسا سنسنی خیز ماحول پیدا کر دیا تھا جس کا خیال آتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہدف تھا کیا؟ دیکھیے، اس سریے کا مقصد کسی علاقے پر محض قبضہ کرنا یا مال غنیمت جمع کرنا بالکل نہیں تھا۔ اس کا مقصد ایک ایسے مخصوص اور خطرناک ٹارگٹ کو نشانہ بنانا تھا جو دن بہ دن سازشوں کا مرکز بنتا جا رہا تھا۔ کوئی ایسا تھا جو پردے کے پیچھے بیٹھ کر آگ بھڑکا رہا تھا، مسلسل بغاوت کے بیچ بو رہا تھا اور مدینہ کی اس وقت کی نئی نئی ریاست کے وجود کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکا تھا۔ اس سازشی مرکز کو وقت پر ختم کرنا اس ریاست کی بقا کے لیے بالکل ناگزیر ہو چکا تھا۔ یہ ایک ایسے ناسور کی طرح تھا جو اندر ہی اندر ریاست کی جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا۔ یہاں ٹکراؤ بڑا سخت تھا۔ میدان کی ایک طرف حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کی یہ سنگین مہم تھی، اور دوسری طرف تھا ان کا اصل ہدف، کعب بن اشرف۔ یہ شخص صرف ایک عام سا دشمن نہیں تھا بلکہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بغاوت اور سازشوں کا ایک چلتا پھرتا طوفان بن چکا تھا۔ یہ کوئی عام آپسی دشمنی نہیں تھی بلکہ یہ سیدھا سیدھا ریاست کی سلامتی کا مسئلہ تھا۔ ایک طرف بے پناہ شجاعت اور وفاداری کھڑی تھی اور دوسری طرف خطرناک ترین سازشیں۔ یہی وہ سخت کشمکش ہے جس نے اس مارکے کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق میں امر کر دیا۔ جب سازشیں اپنے عروج پر پہنچ جائیں اور ریاست کو بچانے کے لیے ایک ایسا قدم اٹھانا پڑے جہاں سے واپسی کی کوئی گارنٹی نہ ہو، تو وہ رات یقیناً تاریخ کی خطرناک ترین راتوں میں شمار ہوتی ہے۔ تصور کریں اس وقت کا جب وقت کی دھڑکنیں بھی جیسے تھم سی گئی ہوں گی۔ اس گہری تاریکی کے پردے کے پیچھے جو کچھ بھی ہونے جا رہا تھا اس کی سنگینی کا اندازہ لگانا آج شاید ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اس رات صرف ایک عام سی کارروائی نہیں ہو رہی تھی بلکہ ریاستی دفاع اور حکمت عملی کی ایک ایسی تاریخ رقم ہو رہی تھی جسے آنے والی صدیوں تک یاد رکھا جانا تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے، آخر واقعی ایسا کیا ہوا تھا کہ اتنے بڑے خفیہ اور خطرناک مشن کی اجازت دی گئی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایسے انتہائی قدم کبھی بھی بغیر کسی ٹھوس وجہ یا معمولی باتوں پر نہیں اٹھائے جاتے۔ یہ تو ریاستی اصول ہے کہ جب خطرے غیر معمولی ہو جائیں تو ان کا علاج بھی غیر معمولی طریقوں ہی سے کیا جاتا ہے۔ حالات یقیناً ایک ایسے دہانے پر پہنچ چکے تھے جہاں کھلی غداری اور سازشوں نے خود ریاست کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ مدینہ کے بچاؤ کا اب سارا دار و مدار بس اسی ایک انتہائی حساس